السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، زمین میں مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ مسجدوں کو بیوت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت سے کون مسلمان ایسا ہے جو ناواقف ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مساجد کے فضائل سے بلکہ اکثر فضائل سے اکثر مسلمان واقف ہے، مرد عورتیں سب۔ لیکن رہا مسئلہ مسائل کا، تو عوام خواص میں بھی اکثر مساجد کے احکامات اور مسائل سے ناواقف ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ مسجدوں کا خاص مقصد اللہ کی عبادت یعنی نماز ہے، تلاوت ہے اور اعتکاف ہے۔ مسجدوں میں انہی اغراض اور مقاصد کے ساتھ آمد کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مسائل کو، ان مقاصد کو، اغراض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مساجد کے احکامات سے عوام تو عوام، خواص ناواقف ہیں۔ اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، بڑپن حاصل کرنے سے پہلے فقہ حاصل کرو، تاکہ آپ کو ان تمام مسائل سے واقفیت ہو جائے۔ مسجدیں جب ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے نام پر وقف ہو جاتی ہیں، وہ مسجدیں ہمیشہ کے لیے مسجد ہی ہیں۔ اس میں تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ وہ مسجد پکی عمارت ہو یا کچی عمارت ہو، یا اول کچی عمارت ہو بعد میں پکی عمارت ہو، یا پہلے پکی عمارت یا بعد میں کچی عمارت، مسجدیں آباد ہو کہ نہ ہو، تمام صورتوں میں وہ مسجدیں وقف ہو جاتی ہیں، اور اسے نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، اور دوسرے مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات غور سے سنیں، جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے، تحت الثری، زمین کے نیچے کے حصے تک بھی وہ مسجد ہے، اور ساتویں آسمان تک بھی وہ مسجد ہے، اور اس مسجد کے اوپر عمارت ہو یا نہ ہو، اس مسجد کے اوپر کا حصہ مسجد ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ مسائل جاننے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے، اس وقت ساری دنیا کرونا کے وبا میں مبتلا ہے، خطرناک وبا میں مبتلا ہے، اور خصوصاً کرونا کی دوسری لہر کے نام پر ہمارا ہندوستان زد میں ہے، بہت پریشان ہے ہمارا ملک۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس وبا سے بہت جلد نجات عطا فرمائے، اور کرونا کے مریضوں کی خدمت میں ساری دنیا لگی تھی اور لگی ہے، اور بالخصوص الحمدللہ مسلمان اس میں ہمیشہ آگے آگے رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہے، تحقیق ہے، صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی جو سخت ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کو حرمین شریفین کی سرزمین سے پورا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آکسیجن کی آمد کے صدقے ہمارے ملک کی اس وبا کو ختم فرمائے۔ کرونا میں مبتلا مریض بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اسپتالوں کو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اسپتالوں میں کرونا کے مریض کو یہی جواب ملتا ہے کہ بیڈ نہیں ہے،
اور وہ ایک اسپتال سے دوسری اسپتال، دوسری اسپتال سے تیسری اسپتال پھرتے پھرتے یا تو موت کا لقمہ بن جاتا ہے یا اس کی پوری دولت برباد ہو جاتی ہے۔ اب جہاں جہاں کرونا کی مہاماری زیادہ ہو رہی ہے وہاں یہ لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ بیڈ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، تو اس کے انتظام پر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا مساجد کو کووڈ سنٹر بنانے کا۔ پہلے ہی سے کرونا کی وبا کو سامنے رکھ کر واللہ عالم بالصواب حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ مساجد کو بند کر دیا گیا۔ مسجدوں کے اندر رہنے والے اسٹاف اور خدمتگار 5-6 افراد پر مسجدوں کا نظام چل رہا ہے۔ اب مسجدیں خالی ہیں تو اب مسجدوں کو کووڈ سنٹر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ملک کے دوسری ریاستوں میں بہت کم جگہوں پہ شاید مسجدوں کو کووڈ سنٹر بنا دیا گیا ہے، اور اس کی ہوا ہمارے شہر بنگلور کو بھی لگ چکی ہے۔ شہر بنگلور کے ایک مشہور علاقے کی ایک مشہور مسجد جامعہ مسجد شامنڈا گارڈن کی، وہاں کے ذمہ داروں نے پہلے جو مسجد تھی اسے شہید کر کے جدید تعمیر نو فرمایا اور ایک عالی شان مسجد بنی ہے۔ ابھی اس کا باضابطہ افتتاح نہیں ہوا ہے، وہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں مسجد کا افتتاح ہو یا نہ ہو، مسجد کو جب سب سے پہلے جگہ خریدی گئی مسجد کے نام پر تو اب وہ مسجد ہو گئی۔ 100 مرتبہ تعمیر کریں آپ اور 100 مرتبہ افتتاح کریں، پہلے جو حکم تھا وہی حکم اب رہے گا۔ شامنڈا گارڈن کی جامعہ مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کو کووڈ سنٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل اچانک شہر بنگلور کے بہت سارے دوست احباب اور ذمہ داروں کی طرف سے مجھے فون آئے اور مجھے واٹس ایپ میں کلپ بھی بھیجا کہ مولانا معلوم ہے کہ فلاں مسجد کو کووڈ سنٹر بنا دیا گیا ہے۔ میں نے ذمہ داروں کو فون سے رابطہ کیا لیکن نہ ہو سکا۔ بعد میں ایک ذمہ دار سے بات ہوئی تو ان کے ذریعے سے بات مجھے پہنچی کہ سب سے اوپر کے حصے کو کووڈ سنٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی تحقیق سے آئی ہے۔ میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے، یہ آواز جہاں تک جاتی ہے میں وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا گاؤں ہے کہ بڑا شہر، تمام مساجد کے ذمہ داروں سے میں کہنا چاہتا ہوں تعمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرنا چاہیں، لیکن مساجد کے مقاصد کا جب مسئلہ آتا ہے تو علماء سے پہلے رجوع کریں آپ۔ کیا شہر بنگلور کے علماء ختم ہو گئے؟ دارالافتاء نہیں ہے؟ شہر بنگلور میں مفتیان نہیں ہے؟ کہ ذمہ دار صدر سیکریٹری ذمہ دار یہ عالم حضرات نہیں ہوتے، یہ تاجر حضرات ہوتے ہیں، سیاسی حضرات ہوتے ہیں۔ ان کو مسائل سے کہاں کی واقفیت ہے؟ میں کہوں تو شاید برا ہو جاؤں گا، وضو کے مسائل تک جن کو معلوم نہیں وہ بڑے بڑے مسائل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وضو کے مسائل جن کو نہیں معلوم وہ مساجد کے مقاصد کے بڑے بڑے مسائل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی قیامت کی علامت ہے۔ علماء سے پوچھتے، علماء کا خیال معلوم کرتے، فتویٰ معلوم کرتے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کو کووڈ سنٹر بنانا میں انشاءاللہ تعالی بعد میں بتاؤں گا۔ مسجد اتنی احتیاط کی جگہ ہے، احادیث میں کئی احادیث آئے ہوئے ہیں، حضرات فقہاء کرام نے مساجد کے آداب پر بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں، مسجد میں ہنسنا جائز نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو آنے جانے کا راستہ نہ بناؤ، 2 دروازے نہ رکھے مسجد میں تاکہ آدمی خامخواہ یہاں سے گزر کر وہاں نکل جائے۔ یہ آنے جانے کا راستہ بن جائے گا۔ مسجد کو آنے کا مقصد صرف نماز ہو، مسجد کو آنے کا مقصد صرف اور صرف نماز ہو۔ مسجد میں معتکف کے علاوہ کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔
हाँ, और एक मसला बता दूं मैं आपको, मस्जिद को तो आज कोविड सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं फुकाहा किराम ने, तो इसमें बहुत पहले के उलमा फरमा रहा हूं, कह रहा हूं मैं, पहले के उलमा कह रहा हूं मैं कि मस्जिद में तालीम का इंतजाम करना इसमें इख्तिलाफ है, दीनी तालीम का इंतजाम करना इसमें इख्तिलाफ है। दुनियावी तालीम के बारे में तो उलमा किराम और मुफ्तियान किराम ने तो साफ फतवा दे दिया है कि जायज नहीं है, और मस्जिदों में बच्चों का आना जायज नहीं, पागलों का आना जायज नहीं, मरीजों का आना जायज नहीं, मस्जिद में खांसना नहीं है, मस्जिद में खंकारना नहीं है। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर, इसके आदाब बहुत ज्यादा है। मुझे वक्त नहीं है एक छोटी सी क्लिप बनाने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, वरना मैं आपके सामने तफसील के साथ अर्ज करता। उलमाए किराम अपने अपने मसाजिद के खुतबा से आप हजरात मालूम कर ले, मस्जिदों में औरतों को आने से मना कर दिया गया है। अब कोविड सेंटर बनाने की बात कर रहे हो, मस्जिदों को कोविड सेंटर बना रहे हैं। कौन सा ऐसा बड़ा मसला आ गया कि आप मसाजिद को कोविड सेंटर बना रहे हैं? कितने गवर्नमेंट अस्पताल अभी भी खाली पड़े हुए हैं, प्राइवेट अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, स्कूल्स खाली हैं, कॉलेजेस खाली हैं, यूनिवर्सिटीज खाली हैं, मॉल्स खाली हैं, शादी महलें खाली हैं। ये सब कोविड सेंटर बन सकते हैं। बोरिंग अस्पताल, विक्टोरिया अस्पताल पूरे बेंगलुरु को एडमिट कर सकते हैं, पूरे बेंगलुरु का इलाज हो सकता है। बेड नहीं बोलकर वो अपनी जगह पर और मसाजिद को कोविड सेंटर बना रहे हैं। बोरिंग अस्पताल, विक्टोरिया अस्पताल, स्कूल्स, मदारिस को भी ले लीजिए, अब तो मदारिस बंद पड़े हुए हैं। अगर मदारिस को भी कोविड सेंटर बना रहे हैं वक्तिया तौर पर, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मसला है मस्जिदों का, मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अभी कहा था ना, ये अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं और शादी महलें हैं, मुसलमान भाइयों के शादी महलें हैं, हिंदू भाइयों के शादी महलें हैं, मॉल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अरे भाई और आगे बढ़िए, खुद कितने ऐसे जिम्मेदार हैं जिनके इतने बड़े बड़े घर हैं कि उनको अपने घरों के नीचे के हिस्से या ऊपर के हिस्से को कोविड सेंटर बना सकते हैं। अपने घर छोड़ दिए, अल्लाह का घर पकड़ लिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने घर छोड़ दिए, अल्लाह के घर बना लिए। कभी सोचा आपने कि कोविड सेंटर बनाने के बाद मस्जिद की कितनी बेहुरमती होगी, मस्जिद के आदाब में कितना बड़ा फर्क आएगा? थोड़ी देर के मान लीजिए मस्जिद के ऊपर के हिस्से में, सेकेंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में या फोर्थ फ्लोर में आपने कोविड सेंटर बनाया, मरीजों को लाकर रखेंगे आप, मस्जिदों में नमाजें बंद, मरीजों का इलाज, असल मकसद बंद हो रहा है और जो मकसद ही नहीं है उस पर अमल हो रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मरीज दो किस्म के होते, या तो मर्द या तो औरत। फिर मस्जिदों में औरतों को नमाज के लिए आने की इजाजत नहीं। कोरोना पॉजिटिव औरतें मस्जिदों को कैसे आ सकती हैं? फिर और देखिए, मर्दों की तहारत का मसला है। मस्जिद में अगर मरीज हद से ज्यादा मर्ज में मुब्तला हो गया, वो जहां है वहां पेशाब करेगा, वो जहां है वहां पाखाना करेगा, तो मस्जिद के अंदर पेशाब और पाखाना करना लाजिम आएगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मस्जिदों को पाक रखो, मस्जिदों को पाक रखो। हजरत बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मस्जिदों में मिसवाक करने की इजाजत नहीं है। मस्जिदों का तो इतना अदब और एहतराम का ख्याल किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में जूं और खटमल को मारने से मना किया गया है। हदीस की शरह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जूं और खटमल को मारने से इसलिए मना किया गया है कि अगर जूं और खटमल को मारेंगे उनका खून बाहर आएगा, उससे बदबू पैदा होगी। मस्जिदों में प्याज खाकर आने से मना किया गया है, लहसुन खाकर आने से मना किया गया है, क्योंकि मस्जिदों में बदबू फैलेगी। कोविड के मरीजों का अगर इलाज करेंगे मस्जिदों के अंदर, इबादत खानों में इलाज करेंगे, तो क्या खुशबू ही खुशबू रहेगी? कभी सोचा जिम्मेदारों ने? कभी सोचा जिम्मेदारों ने? उलमा से मशवरा करें आप। कोविड सेंटर मर्द
ان کی طہارت کا مسئلہ، اور اللہ نہ کرے کوئی عورت کووڈ کی پازیٹیو ہو، کورونا میں مبتلا ہو، اب اس کی جو پرسنل طبیعت ہوتی ہے، حالت حیض کی، اس حالت میں مسجد میں اسے ایڈمٹ کریں گے آپ؟ اس حالت میں آپ مسجد میں ایڈمٹ کریں گے؟ میں چاہوں تو نام لے سکتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کا۔ اللہ کے سوا یہ عاجز کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ دماغ ہے، عقل ہے، علم تو چھوڑیے آپ، دماغ اور عقل ہے آپ کو؟ کس کے باپ کا گھر ہے مسجد؟ کس کی ماں کا گھر ہے مسجد؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عورت حالت حیض میں مسجد کے اندر، نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ، نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ مسجد کے اندر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ تو سیاست چمکانے کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کو خوش کرنے کی۔ دوسروں کو خوش کیجئے آپ، تبھی تو آپ کی کرسیاں محفوظ ہوں گی، مضبوط ہوں گی۔ آپ دوسروں کو ضرور خوش کیجئے، اللہ کو خوش کرے نہ کرے، رسول اللہ کو خوش کرے نہ کرے، علماء حقانین اور ربانین کو خوش کرے کہ نہ کرے، لیکن آپ سیاسی لوگوں کو اور دوسروں کو جن سے آپ کو ووٹ ملنے والا ہے آپ ضرور خوش کریں، لیکن اللہ کا گھر استعمال نہ کرے۔ خوش کرنے کے لیے دوسرے آپ کو راستے ہیں، اللہ کا گھر ہرگز آپ استعمال نہ کریں۔ پھر کووڈ کے مریض رہیں گے، ان کی تیمارداری کے لیے لوگ آئیں گے، پھر شور و غل ہوگا۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ چلیے اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک اور ہماری ریاست سے یہ وبا ختم ہو جائے، ختم ہوتے رہی 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی مسجدیں کھل جائیں گی۔ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے، دعا کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ مسجدیں کھل جائیں گی۔ کووڈ کے مریض اوپر رہے اور نیچے نماز چلتی رہے۔ واہ صاحب، بہت خوب، بہت اچھا فیصلہ، بہت بہتر فیصلہ ہے آپ کا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، وہاں صرف نماز ہوگی، تلاوت ہوگی اور اعتکاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد بعض علماء کرام نے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ کے لیے آمد و رفت کی اجازت دیے ہیں۔ وہ بھی دین کا کام، وہ بھی خاص دین کا کام مساجد کے ساتھ لگا رہے تو پھر اجازت ہے، ورنہ ہرگز مساجد کو کووڈ سینٹر ہرگز نہ بنائے۔ ملک کے حالات کو سامنے رکھے، دور اندیشی سے کام کریں۔ اگر مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنا دیں گے، اس کے بعد پھر وہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ عالم پر نظر رکھے، ملک کے حالات پر نظر رکھے، فرقہ پرست طاقتوں پر نظر رکھے، ان کی نظروں پر نظر رکھے۔ اس کے بعد جو بھی وبا آئے گی مسجدوں کا سوال ہوگا، پھر اس کے بعد کہیں گے اس وقت دیے تھے نا، اب دینے میں کیا حرج ہے۔ جائیے اپنے محلے کی اسکولوں کو تلاش کیجئے، ضرور خدمت کیجئے، آپ آکسیجن فراہم کیجئے، کووڈ مریضوں کو ان کا باقاعدہ علاج کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں میں، چلو بھائی کووڈ مریضوں کو لا کر آپ رکھ دیں گے، اس کے بعد وہ صحت مند ہو کر چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ مسجد کو جانے سے لوگ ڈریں گے، پھر وہ مسجد کا نام ہی چلا جائے گا، جامعہ مسجد نہیں رہے گا، مسجد عمر فاروق نہیں رہے گا، کوئی اور مسجد کا نام نہیں رہے گا، ووج بھی کووڈ والی مسجد، ووج بھی کووڈ والی مسجد، یہ کہنے لگیں گے لوگ، یہ زبان پر آ جائے گا، اللہ کے گھر کا نام بدل جائے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی ان ذمہ داروں سے بہت جلدی ملاقات کروں گا۔ میں کلپ بنانے کا ایک مقصد ان تک بات پہنچانا ہے اور دوسرے مساجد کے ذمہ داروں تک بات پہنچانا ہے۔ مسجدوں کو کووڈ سینٹر ہرگز نہیں بنایا جائے گا، مسجدوں کو کووڈ سینٹر ہرگز نہیں بنایا جائے گا۔ کووڈ کے مریضوں کی خدمت کرو، اور خدمت تو الحمدللہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے باہمت ہو کر پہلے بھی کیا، اب بھی کر رہا ہے۔
महाराष्ट्र को जाकर देखिए या महाराष्ट्र की रिपोर्टें उठाकर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में जिंदा है तो वो भी हिम्मत के साथ कर रहे हैं, अगर मर चुके हैं तो उसकी भी खिदमत मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। खिदमत से किसी को रोका नहीं जाता, शौक से खिदमत करो। खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम का, हमारे मजहब का एक शोभा है, लेकिन मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाकर नहीं जनाब, मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाकर नहीं। सियासत की कुर्सियां मजबूत करने के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल करने के बजाय मस्जिदों का गलत इस्तेमाल करने से मस्जिदों पर क्या हालात आएंगे, इसे सोचने की सख्त जरूरत है। जो मसाइल हैं और जिन मसाइल का ताल्लुक उलमाए किराम से है, उलमा की इजाजत के बगैर किसी भी मस्जिद का कोई सदर, कोई सेक्रेटरी अपनी तरफ से मसाजिद के मकासिद का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मजबूर न करे फिर वो जुमला कहने के लिए कि मस्जिद के सदर हो, सेक्रेटरी हो, वो सिर्फ सदर और सेक्रेटरी हैं, आलिम और मुफ्ती नहीं है। उनको अपनी मर्जी से मस्जिदों के मकासिद का इस्तेमाल करना गलत है, गलत है, गलत है, नाजायज़ है। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, मसाजिद की भी हिफाजत फरमाए। शौक से कोविड सेंटर बनाइए, हमारा भी साथ रहेगा, लेकिन दूसरी जगहों को, मसाजिद को नहीं है। यही पैगाम मुझे देना था। अल्लाह ताला हम तमाम को अक्ल सलीम अता फरमाए, सोच समझ कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।